بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، قرآن مجید میں ہے کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں واللہ لا یستحی من الحق، اور اللہ تعالیٰ حق بات بیان کرنے سے نہیں شرماتے۔ حدیث میں بھی بعض ایسے مسائل کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے جو بظاہر حیا کے خلاف ہیں، مگر اس لیے بیان کیا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان نہ کرتے تو لوگ ان بے شرمی کے کاموں میں مبتلا ہو جاتے۔ اسی وجہ سے آج ہم بھی اس موضوع پر بات کرنے لگے ہیں کہ ایک ایسا گناہ جس میں لوگ مبتلا ہیں اور وہ ہے حیا کے خلاف، مگر بہرحال شریعت کا مسئلہ ہے، لوگ اس گناہ میں مبتلا ہیں، اس لیے بتانا ضروری ہے۔ وہ یہ ہے کہ لوگ شادی کے بعد بھی آج کل کی نوجوان نسل زوجہ سے، اپنی بیوی سے غیر فطری طریقے سے ہم بستری کرتے ہیں، انٹرنیٹ پہ بیہودہ فلمیں دیکھتے ہیں۔ تو جو چیز انگریزوں کی دیکھ رہے ہیں ان کا کلچر ہمارے میڈیا میں آہستہ آہستہ آ رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے، بلکہ ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ اس کی طرف دیکھے گا ہی نہیں جو اپنی زوجہ سے پچھلے راستے سے ہم بستری کرے گا۔ یہ بیماری ہے، ایک گندگی ہے جو لوگوں میں پھیلتی جا رہی ہے۔ خاص طور پر جن لڑکوں کو بدفعلی کی عادت پڑ جائے تو وہ زوجہ سے بھی فطری راستے سے ہم بستری نہیں کرتے، جبکہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا نساؤکم حرث لکم، یہ تمہاری زوجات ہیں، بیویاں ہیں، یہ نسل بڑھانے کے لیے ہیں۔ تو اسی راستے میں انسان اپنی خواہش کو پوری کر سکتا ہے جس راستے سے نسل بڑھتی ہے۔ اس کے علاوہ کسی اور راستے سے اپنی خواہش کو پورا کرنا حرام ہے اور گناہ کا کام ہے، بلکہ گناہ کبیرہ ہے، گندگی ہے۔ ہمارے پاس ایسی کیسز آتے ہیں کہ ایک پاک دامن لڑکی کی شادی ہوتی ہے، لڑکا بھی بظاہر بڑا نیک ہوتا ہے، لیکن کیا ہے کہ لڑکا چونکہ ٹھرکی ہوتا ہے، شہوت کا درندہ ہوتا ہے، تو وہ یہ نہیں دیکھتا کہ میں اپنی بوڑھی خواہش مٹانے کے لیے میں اپنی زوجہ کو غیر فطری طریقے پہ مجبور کیسے کر سکتا ہوں، تو وہ اپنی بیوی کو مجبور کرتا ہے۔ اس میں جو عورتیں زیادہ پاک دامن نہ ہوں یا نیک نہ ہوں یا ان پہ یہ ڈر ہو کہ طلاق دے دے گا تو ہم کیا کریں گی، کہاں جائیں گی، تو پھر وہ اپنے شوہر کے ساتھ ایسے غیر فطری طریقے پر آمادہ ہو جاتی ہیں۔ اس کا عذاب اور اس کا وبال یہ ہوتا ہے کہ کچھ دنوں میں ان کو بھی اس کی لت پڑ جاتی ہے۔ انسان جب بھی کوئی غیر فطری راستہ اختیار کرتا ہے، آخرت کا عذاب تو بعد میں، دنیا کا عذاب اس پہ پہلے آتا ہے، اور اس کو لذت فطرت میں نہیں آتی۔ جو راستہ اللہ نے رکھا ہے اس میں اس کو لذت آتی ہی نہیں، وہ گندگی میں ہی گھسنے کی کوشش کرے گا، اس کی فطرت بھی خراب ہو جاتی ہے، اور جس کے ساتھ یہ بدفعلی کی جائے اس کی فطرت بھی خراب ہو جاتی ہے، وہ بھی پھر کسی کے قابل نہیں رہتی۔ تو اپنے جان پر رحم کرنا چاہیے۔ ہم انسان ہیں، ہم درندے نہیں ہیں، گھوڑے نہیں ہیں، گدھے نہیں ہیں، جانور نہیں ہیں، ہم انگریز نہیں ہیں۔ انگریز نے تو حیا اور شرم کی تمام حدود کو توڑ کر رکھ دیا ہے، وہ تو درندے بن چکے ہیں، بلکہ اس معاملے میں تو جانور بھی ان سے اچھے ہیں جو فطرت کا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ ہم تو درندے نہیں ہیں، ہم تو حلال کھاتے ہیں، پاک صاف رہنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ہم ان کا کلچر دیکھ دیکھ کے ہم ان کے جیسا بننے کی کیوں کوشش کریں؟ تو یہ بہت بڑا وبال ہے، بہت بڑی برائی ہے جو ہمارے معاشرے میں آہستہ آہستہ جڑ پکڑتی جا رہی ہے، اور اس سے بیماریاں بھی پھیلتی ہیں، غیر فطری طریقے سے بیماریاں بھی پھیلتی ہیں۔ ایسے کیسز آتے ہیں کہ جناب وہ مرد مجبور کر رہا ہے بیوی کو، اور بیوی جو ہے ساتھ نہیں دیتی، پھر اس کو طلاق کی دھمکیاں دیتے ہیں۔ ایسے کیسز بھی آتے ہیں، اور یہ بھی آتا ہے کہ مرد جب اپنی بیوی کو غیر فطری طریقے پر مجبور کرتا ہے، بیوی آمادہ نہیں ہوتی تو مرد پھر یہ دھمکی دیتا ہے کہ میری خواہش تو تم سے پوری ہوتی نہیں، پھر میں دوسروں کے پاس جاؤں گا۔ تو یاد رکھے، جس عورت کا شوہر یہ دھمکی دے اس کو کہ میں زنا کروں گا اگر تم نے میری غیر فطری طریقے سے خواہش پوری نہیں کی، تو ایسی صورت میں عورت اپنے شوہر سے کہہ دے کہ جاؤ تم کہیں اور جا کے منہ کالا کرو، تمہاری فطرت میں گندگی ہے، مجھے گندا بنانے کی کوشش نہ کرو، اس کو زنا کرنے دیں، جو وہ خود آخرت میں اس کو بھگتے گا۔ ہر بیماری کا اللہ نے علاج رکھا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، ما انزل اللہ من داء الا انزل له شفاء، کوئی بیماری ایسی نہیں ہے جو اللہ نے نازل کی ہو اور اس کے لیے دوا نہ رکھی ہو،
تو اگر کسی کو لت پڑ گئی ہے ایسے کام کی تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنا علاج کروائے، ڈاکٹر سے بھی رابطہ کرے، اور سب سے بڑا علاج یہ ہے کہ کچھ وقت صبر کرے، چھوڑ دے گا، کچھ عرصے کے لیے تو خود بخود آہستہ آہستہ صحیح ہو جائے گا۔ مثلا ایک آدمی شراب کا عادی ہے، ایک علاج یہ ہے کہ ڈاکٹروں سے رابطہ کرے۔ بہترین علاج کیا ہے کہ اس کو چھوڑ دے۔ کتنے دن تڑپے گا؟ 1 دن، 2 دن، 3 دن، 1 ہفتہ، 2 ہفتے، یا بہت زیادہ 1 سال ہو جائے گا۔ اس کے بعد خود بخود ٹھیک ہو جائے گا۔ تو اب اگر کسی کو لت پڑ گئی ہے، کسی کو غلط کام کی، تو اب اس کا بہترین علاج یہ ہے کہ اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرے اور کچھ وقت صبر کرے اور توبہ استغفار کرے، تو اللہ اس کی یہ عادت چھڑوا دے گا۔ اگر اس نے ایسا نہیں کیا، صبر نہیں کیا، تو پھر ایسی حالت میں ہی اس کو موت آئے گی، اور پھر آخرت کا عذاب بہت سخت ہے۔ اور یہاں میں یہ بتاتا چلوں کہ کچھ ایسے بھائی بھی ہیں جن میں کچھ غیرت جاگتی ہے اور خود کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن وہ خود کو بدل نہیں پاتے۔ تو میں بتاتا چلوں، اگر وہ خود کو واقعی بدلنا چاہتے ہیں تو آپ کو سب سے پہلے اپنی مجلس بدلنا پڑے گی، اپنے برے دوست بدلنا ہوں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی تنہائی کو پاک کرنا ہوگا۔ یعنی اگر آپ فحش فلمیں دیکھنے کے عادی ہیں تو آپ تب تک خود کو بدل نہیں پائیں گے جب تک آپ یہ گندی فلمیں دیکھنا چھوڑ نہ دیں گے، کیونکہ مریض اس وقت تک ٹھیک نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ پرہیز کرنا شروع نہ کر دے۔ یعنی ایک شوگر کا مریض میٹھے سے بچتا نہیں اور پھر یہ کہتا ہے کہ میری کمپلیکیشنز بڑھتی جا رہی ہیں۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں اس گندے مرض سے بچ جائیں تو آپ کو چاہیے کہ اپنی مجلس اور تنہائی کو پاک کر لیں اور اللہ رب العزت سے توبہ اور استغفار کریں۔ میری اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں اسلام پر زندہ رکھے اور اسلام پر موت دے اور صحیح معنوں میں مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں